السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ پڑھ رہے ہیں فیاض خان ناول آج تو فقط معشوق من ہستی کی ایپیسوڈ نمبر 25 ہے۔ امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو باقی ایپیسوڈ کی طرح اچھی لگے گی۔ اگر ایپیسوڈ اچھے لگے تو لازمی لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور جو لوگ چینل پہ نیو آ رہے ہیں ان کا موسٹ ویلکم آن مائی چینل، اور اگر انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی امید پر پورا اتروں، اور ایپیسوڈ کبھی کبھار لیٹ ہو جاتی ہے کچھ ایشوز کی بنا پر۔ مجھے پتہ ہے آپ سوچیں گے کہ خود تو لائک کے بارے میں ہمیں سناتی رہتی ہیں، ناراض ہوتی رہتی ہیں، لیکن خود ایپیسوڈ ٹائم پہ نہیں دے سکتی۔ کوشش میری ہوتی ہے کہ میں ایپیسوڈ ٹائم پہ دوں، ایپیسوڈ ٹائم پہ نہ دینے سے میرے چینل کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے کوشش کروں گی کہ میں ٹائم پہ آپ کو ایپیسوڈ دے سکوں۔ اور آپ بھی مہربانی کر کے لازمی لائک کر دیجیے گا کہ آپ میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ لائک کر دیا کریں، کم از کم اتنا نہیں بھی کر سکتے چلے لائک تو کر دیا کریں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد میرا نیو ناول آ رہا ہے جو کشمیر پہ، قطر اور ترکی پہ ہے، تو یہ ناول تب دوں گی جب میرے 2K سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو اس سے پہلے پھر کوئی اور سٹارٹ ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ تو مہربانی کر کے اگر جو پڑھنا چاہتے ہیں یہ والا ناول تو لازمی، جو ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ چلیں آپ ایپیسوڈ ریڈ کریں، امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ لازمی انجوائے کریں گے۔ اس نے آنکھیں گھمائی، اس کو یہیں بھیج دو، اس نے دوبارہ ورزش کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کتابیں ہاتھوں میں لیے وہاں آئی۔ وہ شرٹ کے بغیر ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ صاحبہ کی نظریں ایک دم شرم سے جھکی۔ اس کی جم اتنی بڑی تھی جیسے وہ یہاں کسی کو ٹریننگ دیتا ہو۔ اس کی مضبوط جسم اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے۔ وجود پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ صاحبہ نے ایک دم تھوک نگلا۔ ابتسام نے ایک نظر اس کو دیکھا جو نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ اس کی شرماہٹ اور گھبراہٹ دیکھ کر مبہم سا مسکرایا اور فوراً اپنا کام ترک کیا۔ بیٹھو یہاں، اس نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کبھی بھی اپنے جم کے ٹائم میں کسی کی مداخلت برداشت نہ کرتا تھا، لیکن وہ اس کی زندگی کی سب سے خاص اور دل عزیز خاتون تھی۔ ابتسام نے اس کو کچھ ٹاپکس سمجھائے اور اس کو تیار کرنے کو کہا۔ وہ سمجھا رہا تھا لیکن اس کی باربی کی توجہ بار بار بھٹک رہی تھی۔ وہ پھر خود کو ڈانٹتی اور دوبارہ توجہ سے اس کی بات سنتی۔ اس کو کام ذمہ لگا کر وہ دوبارہ راڈ سے پش اپ کرنے لگا۔ اس کے سکس پیک اس کی توجہ بھٹکا رہے تھے۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی۔ کیا باڈی بنائی ہوئی تھی اس نے۔ صاحبہ چوری چھپ کے اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ابتسام خود پر اس کی گہری نظریں محسوس کر کے مبہم سا مسکرایا۔ واؤ، ڈولے شولے بنائی پھر رہے ہیں، اس نے اسے دل میں کمنٹ پاس کیا۔ منہ پر تو کہنے کی جرأت نہ تھی ورنہ اس کے اندر کا جن جاگ جاتا۔ ادھر دکھاؤ کتنا تیار ہوا ہے، وہ خود کو ٹاول سے صاف کرتے ہوئے بولا اور پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ یہ تیار ہو گیا ہے؟ جی، صاحبہ نے جھوٹ سے کام لیا۔ اس سے کہاں پڑھائی ہو سکی تھی؟ وہ ظالم اب بھی شرٹ پہننے کی زحمت نہیں کر رہا تھا۔ اور آگے جناب محترم بھی تو شاطر کھلاڑی تھے، سب سمجھ رہے تھے اور جان بوجھ کر بیچاری معصوم سی لڑکی کو ورگلانے کے چکروں میں تھے۔ وہ بھی تو اس کے جذباتوں کے ساتھ کھل کر کھیلتی تھی۔ ابتسام نے اس سے تھوڑا سا ٹیسٹ لیا۔ وہ ہکلا کر بولی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ایسے تو میں تمہیں نکما نہیں کہتا، ابھی تک یہی یاد نہیں ہو سکا۔ وہ جان بوجھ کر اس کو غصہ دلا رہا تھا۔ ایک بات تھی، جب وہ غصہ ہوتی تھی جو منہ میں آتا تھا بول دیتی تھی، اور پھر محترمہ بولنے کے بعد پچھتاتی تھی۔ اتنی نکمی اسٹوڈنٹ، اف اللہ، کیا ہوگا، کیسے کور ہوگا۔ وہ خود پر اس کی غصیلی نظریں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ ابھی پھٹی، گال غصے سے پھول گئے، گھوریوں سے نوازا جا رہا تھا۔ وہ افسوس کی نظروں سے سلیبس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ ڈولے شولے نکال کر ہیرو بن کر کھڑے ہو جائیں۔
مجھ سے ایسے پڑھائی کیسے ہونی تھی؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور اوہ اچھا تم مجھے دیکھتی رہی ہو، وہ انجان بنتا ہوا بولا۔ میں نے کب دیکھا ہے، خود ہی نظر پڑ گئی تھی، وہ غصے سے بولی۔ ابتسام کا ایک دم کہکا گونجا، وہ خجل سی ہو گئی اور خفت مٹانے کے چکروں میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ ابتسام نے اس کو فوراً گود میں کھینچا۔ ہائے، کسی کا اتنا معصوم محبوب نہیں ہونا چاہیے، اور پھر سارے کا سارا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار، آپ حق رکھتی ہیں سر عام دیکھنے کا، یوں چھپ چھپ کر نہ دیکھا کریں۔ اس پوری دنیا میں ایک واحد آپ ہی تو ہیں جو میرے ہر راز سے لے کر میرے وجود تک رسائی رکھتی ہیں۔ اس طرح چھپ کر دیکھ کر خود کی شان میں گستاخی تو نہ کریں۔ صاحبہ تو شرما گئی۔ میں ان کو چھو لوں؟ نرم اور شرمیلے لہجے میں التجا کی گئی۔ تم مجھے ہر حد تک چھو سکتی ہو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ صاحبہ نے اپنی نازک انگلی سے اس کے بازو کو چھوا۔ وہ جان نثار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ پھر وقفے کے بعد اس کے ڈولوں کو چھوتی اور پھر شرما کے چھپ جاتی۔ نہ سرکار، یہ میری نظروں سے میرے پناہوں میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو اپنے سینے سے باہر نکالتا ہوا بولا۔ کوئی ابتسام ملک سے پوچھے کہ محبوب زیادہ جان لیوا ہوتا ہے یا محبوب کی ادائیں، تو ابتسام ملک بغیر رکے کہے، محبوب کی ادائیں زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ یہ ادائیں ہائیڈروجن سائنائڈ کی طرح ہوتی ہیں، فوراً محبوب کو مفلوج کر دیتی ہیں اور بیچارہ سانس تک نہیں لے پاتا۔ تمہاری ادائیں بھی ایسی ہیں۔ ابتسام ملک کو ہیروں کی خوب پہچان ہے، دیکھ کر ہی بتا دیتا ہوں اصلی ہے یا نکلی ہے، اور اصل اور نایاب ہیرے میری کمزوری ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ بس چند دن، اس کے بعد ہر بہانہ، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ابتسام کی نظریں اس کے لبوں کے گرد بھٹک رہی تھی۔ اس نے اپنے رخساروں کو اس کے رخساروں سے رگڑا اور اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوا۔ سر، پلیز نہ کریں۔ لو جی، خود سر کے ارمانوں کو جگا کر اب سر نہ کریں۔ ابھی تو میری محبت کا صرف ایک قطرہ تمہارے دامن میں گرا ہے، اور تمہاری یہ بے خودی، یہ لرزتی سانسیں، یہ بھیگی پلکیں، سوچتا ہوں جب میں ساون کی طرح برسوں گا۔ چاہت کی تیز بارش لیے تو اے میری چند مکھنا تمہارا کیا حال ہوگا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آج ہی میری جان تمہاری محبت کی شدتوں میں کہیں کھو جائے گی۔ اس طرح تم مجھے اپنی آنکھوں سے، اپنے لفظوں سے، اپنی خاموشیوں سے مہربان کیے جا رہی ہو۔ صاحبہ نے واقعی اس کے اندر کے رومانٹک جن کو جگا کر غلطی کی تھی۔ وہ پڑھانا چھوڑ کر اب کسی اور منزل کو نکل چکا تھا۔
سر ساری تیاری مکمل ہے اور آج رات آپ کو راجہ کے ساتھ ڈیل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کل میری 12ویں کا آخری پیپر ہے، اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے۔ تم نے میرے روم کو سیٹ تو کروا دیا۔ سیٹنگ کا مطلب تھا کہ جو مشکلیں سر انجام دیتا تھا ان کی صفائی کرنا، ان کو وہاں سے ہٹانا۔ اب وہ اپنی 12ویں کو اپنے کارنامے دکھا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور خیال کرنا کوئی بھی گن لیے اس کے سامنے نہ آئے۔ سر وہ بولان پاس میں تو اتنا سامان نہیں اور نہ ہی گارڈز، تو آپ کیسے وہاں آپ ہی کے ساتھ رہیں گے؟ کیا مطلب تم نے بولان میں سارا انتظام کرایا ہے؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ جی، رمیز کی مبہم آواز گونجی۔ بھاڑ میں جاؤ ذلیل انسان، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تمہارے دماغ کو سیٹ کرنے کے لیے ایک عورت بیوی کی ضرورت ہے جو صبح شام تمہیں کھانا دینے کی بجائے جوتیاں دے تاکہ تمہارے عقل ٹھکانے لگ سکے۔ وہ غصے سے ہانپ رہا تھا۔ تو آپ نے یہ واضح تو نہیں کیا کہ آپ نے کن غاروں میں جانا ہے؟ تمہیں علم نہیں تھا؟ میں مسجدوں میں اعلان کرواتا پھرتا۔ وہ خجل سا ہو کر سر جھکا گیا۔ اب کہاں ارینج کرانا ہے؟ وہ ہلکی آواز میں بولا۔ ہم قران جائیں گے، اپنے اصل کی طرف۔ اس نے دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک چیز بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ آخر کو قران کی شہزادی قران میں قدم رکھے گی، اور کیا قران کی شہزادی قران کی سختی برداشت کر لے گی؟ ہمیشہ کی طرح اس کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ ابتسام ملک ابھی مرا نہیں ہے۔ جس دن مر جائے گا تو قران کے پہاڑوں پر بھی فرض ہوگا کہ وہ مرحوم ابتسام ملک کی بیوہ کا خیال رکھے۔ بیوہ لفظ پر اس کو اپنی 12ویں کی یاد آئی جس نے اس بیچارے کو بیوہ بنا دیا تھا، اور مجال ہے جو پھر وہ مانتی ہو۔ کیا آپ کے سسرالی مان جائیں گے؟ وہ رمیز کی بات پر خیالوں سے چونک کر۔ تمہیں پتہ ہے ابتسام ملک ہاتھوں کے ساتھ لفظوں کا بھی جادوگر ہے۔ میں منا چکا ہوں، اور کیسے منایا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ رمیز فوراً بولا۔ ابتسام نے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اب تم اپنا منحوس چہرہ لے کر دفع ہو جاؤ اور کام پر لگو۔ بس 12ویں، چند دن بعد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، چند دن، اس نے اس کو خیالوں میں مخاطب ہو کر کہا۔ صاحبہ کو اپنی والدہ سے پتہ چلا تھا کہ ابتسام پیپرز کے بعد رخصتی کا کہہ رہا ہے۔ وہ تو ڈری ہوئی چڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ کل آخری پیپر تھا، اور اس کے بعد تو وہ کوئی بہانہ نہیں سنے گا۔ وہ تو اس کا روپ دیکھ چکی تھی کہ وہ کتنا رومانٹک بندہ تھا۔ خڑوس لگتے تو نہ تھے۔ وہ دل میں بڑبڑائی، اب میں کیا کروں گی؟ وہ تو ایک بھی نہ سنتا۔ وہ تو اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ صاحبہ تو گئی کام سے، وہ روحاں سے لہجے میں بولی۔ آؤ آؤ۔ ابتسام ملک سامنے ایک قد کے چھوٹے اور جسامت میں موٹے شخص نے کہا جو کہ راجہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس نے استقبال کیا۔ بیٹھو، اس نے سامنے کرسی کا اشارہ کیا۔ ابتسام کرو فرض سے وہاں بیٹھا۔ کیا لوگے؟ راجہ نے خوش آمدید لہجے میں پوچھا۔ شراب یا شباب؟ آنکھوں میں واضح خباثت جھلک رہی تھی۔ دونوں نہیں، کام کی بات کرو۔ ہاں بھئی، اب کیا ضرورت پڑے گی؟ ایک کم سن حسینہ جو مل گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لیتا، ابتسام نے فوراً پسٹل نکالی اور اس کے منہ میں ڈال کر فائر کھول دیے۔ اگر آئندہ کے بعد میری 12ویں کا کسی نے اپنی گندی زبان سے نام لینے کی کوشش کی تو اس کا انجام اس سے بھی بدتر ہوگا۔
مجھے شدید حقارت ہے ان لوگوں سے جو اس نازک ذات کو بیچ میں لاتے ہیں۔ میری دہشت سے پہاڑ بھی کانپتے ہیں اور زمین والوں کے پیچھے تو میں ازل سے ہوں اور ابد تک رہوں گا۔ جہاں میں جاتا ہوں وہ جگہ خون سے نہ رنگے تو پھر مجھے آرجے کون کہے گا؟ آئی لو ریڈ کلر۔ یہ سرخ رنگ میری کمزوری ہے۔ اس کی آنکھیں دہشت اور بربریت کی ایک زندہ مثال تھی۔ ہر ایک خاموش تھا۔ جانتے تھے کہ شیر کے سینے پر وار نہیں کر سکتے۔ وہ جس دہشت سے آیا تھا اسی سے واپس چلا گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد تمام ثبوت مٹائے جا رہے تھے۔ اکثر کی تو لاش بھی نہ ملتی تھی اور وہ لبوں سے سگریٹ لگائے کش لگا کر دھواں ہوا میں چھوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے درندہ بننے پر یہ دنیا مجبور کرتی ہے۔ اس کا نام نامحرم مردوں کی زبان سے نہیں سن سکتا، اس نے وحشت سے کہا۔ اور اگر بیچاری اس کی نرم و نازک باربی اس کا یہ روپ دیکھ لیتی تو پھر اس کو کوئی سرجری سے نہیں بچا سکتا تھا۔ آپ کو موقع تو دیکھنا چاہیے تھا، پہلے ہی ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، رمیش نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس کا سمجھنا اس صدی میں ناممکن تھا۔ ابتسام ملک قتل کا موقع نہیں دیکھتا، موقع پیدا کرتا ہے، وہ سرد مہری سے بولا اور غصے سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا تیزی سے روانہ ہوا۔ رمیش نے افسوس سے سر ہلایا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ کا قتل کا شوق سلامت رہے انسان اور بہت، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اپنی گردن پر کسی چبھن کا احساس ہوا۔ ہائے بچھو بچھو، وہ ایک دم چیختے ہوئے اٹھی۔ ابتسام تو ایک دم ہڑبڑا گیا۔ بچھو باربی، ریئلی بچھو؟ ناٹ فیئر، وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ اس کی آواز سن کر وہ کچھ ریلیکس ہوئی۔ ابتسام نے فوراً لائٹ جلائی جب وہ اس کو بیڈ پر کھڑی نظر آئی۔ کیا یار، اب میرا لمس بھی بچھو لگنے لگا ہے؟ اس کی داڑھی کی چبھن کو محسوس کر کے یہی سمجھ کہ اسے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ ابتسام کا دماغ شدید خراب تھا، دماغ کی نسیں پھٹتی تھیں اور اس کو کسی چیز نے بھی پرسکون نہیں کرنا تھا جتنا اس کو سکون اس کی باربی کی باہوں میں ملنا تھا۔ اور یہاں اس کی باربی ڈری سہمی سی اس کو ہراساں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور بچھو بھی کہہ دیا تھا، اب آپ اس ٹراما سے باہر نکلیں گی اور ہمیں اپنی تھوڑی سی قربت بخشیں گی؟ اس نے دو انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بنا کر دکھایا کہ بالکل تھوڑی سی، اور یہ کوئی صاحبہ سے پوچھتا کہ تھوڑی سی قربت کا وہ کتنا فائدہ اٹھا لیتا تھا۔ آپ کو نیند آئی ہے؟ صاحبہ نے اس سے پوچھا۔ کیوں؟ اس نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ وہ آپ کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی ہیں۔ ابتسام نے نوٹ کیا کہ وہ اس کی سرخ آنکھوں سے نو مائی لٹل باربی، وہ اس کے قریب گیا، یہ تمہارے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہیں، اس وجہ سے سرخ ہیں۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے قریب گیا، صاحبہ جلدی سے دوسری سائڈ سے نیچے اتری۔ اس کو تھوڑی سی قربت دینا مطلب اپنی شامت لانا۔ صاحبہ شرافت سے، یہاں بیڈ پر آؤ، میرا کل آخری پیپر ہے اور میں نے جلدی اٹھنا ہے، آپ سونے ہی نہیں دیں گے۔ جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے بولی، تم نہیں آؤ گی؟ اس نے وارن کرتے لہجے میں کہا۔ صاحبہ نے نام میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر غصے سے آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ سر سو گئے ہیں؟ اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ نہیں، مر گیا ہوں، آ کر فاتحہ پڑھو، وہ جل کر بولا۔ وہ ایک دم ڈر گئی اس کے غصے سے۔ روم میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ صاحبہ ننھے ننھے قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف گئی اور آرام سے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ سر، ہولے سے اس کو پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔
اب بھی ناراض ہیں؟ اس نے اس کی گردن پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا۔ آپ اٹھ رہے ہیں یا گدگدی کروں؟ ابتسام نے اس کی انگلی کی حرکت پر مٹھی سختی سے جکڑی اور ایک دم اس کو بیڈ پر گرایا۔ تمہارے ساتھ وہ راتیں جن میں وقت تھم جاتا ہے۔ دھڑکنوں کی دھک دھک جب میرے سینے سے ٹکراتی ہے اور میں تمہاری شاہ رگ پر اپنے لمس سے محبت لکھتا ہوں، وہ لمحے میری جاں بن جاتے ہیں۔ وہ لمحے، وہ راتیں مجھے پسند ہیں باربی، اور میں چاہتا ہوں یہ لمحے، یہ رات یہیں ٹھہر جائیں۔ وہ اس کی گردن پر بے باک لمس چھوڑتے ہوئے کسی موسیقی کی دھن کی طرح اس کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سر، نیند آئی ہے؟ وہ ہلکی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے قریب ہوتے ہوئے تو تمہاری آنکھوں میں ابتسام ملک کی قربت اور محبت کا خمار ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا، ان آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار ہے۔ یہ تو ناانصافی ہوئی میرے جذباتوں سے باربی، وہ اپنے لمس میں شدت لاتے ہوئے بولا۔ اب وہ اس کی جان بڑی مشکل سے بخشنے والا تھا۔ سرکار نیند میں ہیں؟ وہ آفس میں صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے ابھی بھی نیند کے خمار میں تھی۔ ساری رات اس جنونی شخص نے سونے نہ دیا۔ چند سجنا، کون سے نشے کرتے ہو جو اترتے ہی نہیں؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی اسی طرح مدہوش ہونا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا سے بے خبر رہنا چاہتے ہیں۔ پڑھائی شروع کر دیں، خود بخود نیند آنا شروع ہو جائے گی، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ آخری پیپر نہیں دینا؟ وہ اس کے رخساروں کو انگوٹھے سے سلجھاتا ہوا بولا۔ سر، وہ بچوں کی طرح لاڈ سے رونی صورت بنا کر بولی۔ حکم سرکار۔ سر، کیا خدمت پیش کریں؟ یہ آنکھیں کھل جائیں۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا۔ کتنا ٹائم رہتا ہے پیپر میں؟ اس نے آنکھیں بند کر کے پوچھا۔ صرف 20 منٹ، وہ اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کو نیند میں دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ وہ بیچاری پر زیادہ ہی بے رحمی کر گیا، مگر اب تو اس کے سرکار نیند سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ سر کی جان، آ جاؤ، منہ دھلوا کر آؤں، پھر نقاب سیٹ کرتے ٹائم ہو جائے گا۔ اگر لیٹ ہوئی تو یہ الزام بھی مجھ غریب پر آئے گا۔ آپ کے ہی کام میں، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ اب کیا چاہتی ہیں؟ میری جگہ آپ پیپر دیں، کہیں کہ صاحبہ آپ کی باربی ہے؟ واہ، کیا فرمائش تھی! آپ کا تابع دار، اور کچھ؟ وہ شرارت سے بولا۔ سجنا اٹھ جائیں، ویسے تو نشہ ہو تو لیموں پانی پلاتے ہیں، لیکن میری سرکار تو اپنے سر کے پیار کا نشہ چڑھا ہے۔ اب یہ نہیں پتا مجھے یہ کون سے پانی سے اترے گا، بس 5 منٹ سو لوں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ 5 منٹ میں کیا نیند پوری ہو جائے گی؟ آپ کو کیا پتا ہم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ 5 منٹ کی نیند کتنی ضروری ہوتی ہے؟ وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ چھوڑیں، مجھے دیر ہو جائے گی، وہ اس کو خفا نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اف اللہ، میرا باگڑ بلا تو گھور رہا ہے، ابتسام ڈرتا ہوا بولا۔ سب آپ کا کیا دھرا ہے، میں فریش کر دوں؟ وہ اس کے چہرے کو بے باک نظروں سے تکتا ہوا بولا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھسی۔ ابتسام کا قہقہ گونجا۔
گندے سر وہ واش روم میں گہرا سانس لیتے ہوئے بولی اور جلدی سے فریش ہوئی۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو چہرہ تر تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اس کو بڑی قاتل نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ صاحبہ نے جیسے ہی چہرہ خشک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے وہ فوراً اٹھا۔ نہ نہ سرکار، خادم جان کس لیے ہے؟ یہ کام میرا ہے، ہم ان قیمتی موتیوں کو اپنے لبوں سے چن لیں گے۔ سر وہ زور سے چیخی، پلیز پہلے ہی میرا دماغ گھوم رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی۔ چلو بخشا، اس کا حساب سود سمیت لوں گا، چلو جلدی سے یہ پی لو۔ وہ اس کو فریش جوس دیتا ہوا بولا، دل نہیں ہے صاحبہ، وہ تنبیہ کرتے لہجے میں بولا۔ پی رہی ہوں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس بلے کو اگر مجھے بگاڑنا آتا ہے تو سدھارنا بھی آتا ہے، تمہاری ڈائٹ پر ایک لمحے کے لیے کمپرومائز بھی نہیں کروں گا۔ صاحبہ نے جلدی جلدی جوس کو پیا تاکہ پھر جا سکے۔ یہ لیں باقی آپ پئیں صاحبہ، اس کی کرخت آواز گونجی۔ اس نے روتی صورت بنا کر سارا ختم کیا۔ اوہ میری باربی، بیسٹ وشز تو لیتی جاؤ۔ وہ اس کو جلدی سے زیادہ دیکھ کر شرارت سے بولا، مجھے پتہ ہے آپ کون سی وشز دیں گے۔ وہ فوراً سے بھاگی۔ ابتسام کی لبوں پر جاندار مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہائے میری چند سجنا، میرا شونا باگھڑ بلا اب میاؤں میاؤں کرنے لگا ہے۔ اس نے ٹیبل سے سیل اٹھایا اور اپنی جان کے پیچھے گیا۔ جب تک وہ پیپر دیکھ کر نہ آتی، جناب کو کہاں آفس میں چین ملنا تھا۔ سے ہی آگے بڑھا، اس کی باربی نیچے گری ہوئی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اور پھر وہ ایک دم اٹھی اور دھڑا دھڑ اپنے بیگ سے اس لڑکے کو مارا۔ غصے میں بھی ابتسام دلکشی سے مسکرایا، میری شیرنی، میرے جگر کا ٹوٹا، میرا مٹھڑا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے مارو؟ وہ لڑکا زور سے چیخا، تم نے مجھے کیوں نیچے گرایا؟ وہ بھی غصے سے بولی۔ اس سے پہلے کہ لڑکا مزید کچھ کہتا، ہوئے سامنے کی بھاری الفاظ نے اس کی بولتی بند کروائی۔ میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ زور سے کر جا۔ لڑکا فوراً چپ کر گیا۔ سر میں جا رہی ہوں، معاملہ سنبھال لینا، وہ کھسکتی ہوئی بولی۔ وہ اس کی چھوٹی سی طوطی لڑائی کر کے فرار ہو رہی تھی۔ یہ ہمت بھی اس کو ابتسام ملک کی وجہ سے ملی تھی۔ اوئے کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ لڑکا فوراً بولا، زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ زبان کھینچ لوں گا، جائیں آپ۔ اس نے صاحبہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اس کو گرایا، شرم آنی چاہیے ایک لڑکی کو گراتے ہوئے، اور اس نے تمہیں مارا، حساب برابر۔ حساب برابر نہیں ہوا جعلی انسان، تمہیں تو دیکھتا ہوں، اس نے دل میں کہا۔ چلو اب کلاسز میں جاؤ۔ وہ غصے سے دھڑا۔ سب اپنی کلاسز کی طرف دوڑے۔ وہ لڑکا بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا، اور اب تو اس نے اپنی باربی کی کلاس کا پہرا چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر اس لڑکے کو دوبارہ دیکھا۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں، کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کے لیے بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔